الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لک ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے تیرا حتی نر اللہ جہرا یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں سامنے فاخذتکم الصاعقہ تو تم کو پکڑ لیا ایک گرجدار آواز نے کڑکے نے فاخذتکم الصاعقہ تمہیں پکڑ لیا کڑکے نے فاخذتکم الصاعقہ چنانچہ تمہیں پکڑ لیا گرجدار آواز نے فاخذتکم الصاعقہ تم کو پکڑ لیا بجلی نے وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 ہے اور یہ چھٹا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان اسرائیلیوں کے اوپر کیا تھا اور یہ چھٹا انعام یاد دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود یہودیوں کو دعوت توحید اور دعوت رسالت کے بارے میں حق تعالی شانہ حکم دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات ان کے پاس لے کر آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نافرمانوں اور گوسالہ پرستی کے اندر مبتلا لوگوں کا توبہ بھی قبول فرما لیا تو یہ سب کچھ اس واقعے کے بعد ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد ان کو کہا کہ یہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، تم ان پر عمل کرو۔ تو ان میں سے بعض جو ضعیف الایمان تھے اور گستاخ قسم کے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تورات کے متعلق اللہ کا حکم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، اس کے ساتھ ہم خود کلام نہ کر لیں۔ اور بعض نے تو ان میں سے یہ کہا کہ تورات کے احکام تو بڑے مشکل ہیں، اس پر ہم سے عمل نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیطان نے ان کو یہ ایک پٹی بھی پڑھائی تھی، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس قدر مشکل احکام کا اللہ تعالیٰ حکم بھی نہیں دیتا۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر بعض روشن خیال ہوتے ہیں، قرآن کریم
کے احکام کو جب ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ احکام تو بڑے سخت ہیں۔ خاص طور پہ سورہ نور کی جب یہ تلاوت کرتے ہیں اور اس کے اندر پردے کا جو احکام ہے اس بارے میں یہ روشن خیال، ان کو روشن خیال کہنا میرے خیال کے مطابق درست بھی نہیں ہے، کیونکہ روشن خیال اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے خیالات واقعی روشنی کی وجہ سے صحیح ہوں۔ ان کے اوپر تو اہل مغرب اور یورپ کی سیاہی لگی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کے روشن احکام کو اور اللہ کے بہترین نظام ان کے سامنے جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے۔ تو جس وقت یہ پردے کا احکام ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو غیر محرم عورتوں سے نگاہیں نیچی کرنے اور فلاں فلاں خواتین کے لیے فلاں فلاں مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ دیور سے پردہ نہیں کرتے، بے مخابہ اختلاط کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور ان سے کوئی پردہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیور کو موت قرار دیا ہے کہ اس سے بے محابہ بات چیت کرنا، گپ شپ لگانا اور ایک ہی ساتھ ان کے ساتھ کھانا بیٹھنا، اس کی وجہ سے ایک خاتون کی عزت داغدار ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک خاتون کے چچا زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب کسی چچا زاد بھائی کو ساتھ ہی بیٹھک کے اندر بٹھایا جائے یا پھوپھی زاد کو بیٹھک کے اندر بٹھایا جائے یا ماموں زاد کو بیٹھک کے اندر بٹھایا جائے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے پردہ کرنے کا ان کو کہا جائے تو بڑے ہی ناراض ہو جاتے ہیں اور دشمنی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ کے احکام کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے اور اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو آج کل کے روشن خیال لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کے احکام بڑے سخت ہیں، آج سے بہت پہلے ان اسرائیلیوں نے تورات کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات ان کے سامنے پیش کر دی کہ اس کے مطابق عمل کرو، تو کہا کہ یہ اس کے احکام تو بڑے مشکل ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہو سکتا کہ اس قدر مشکل احکام کا حکم دے۔ اور بعض نے تو کہا کہ نہیں، ہم تو تورات کے متعلق جو ہے اس وقت قائل ہوں گے جب کہ ہم خود جو ہے اس اللہ کا حکم سن لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ میری قوم کا تو یہ مطالبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے قوم میں سے جو ان کے برگزیدہ تھے، بڑے بڑے تھے، جیسے ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے حلقے میں سے ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے منتخب ہوتا ہے، گویا کہ ہم جو ہے وہ بہت سے افراد میں سے ان کا چناؤ کر لیتے ہیں اور وہ جا کے پھر آگے نیشنل اسمبلی کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر اپنے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو ان کے بھی جو برگزیدہ لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ تقریباً 70 تھے۔ ان 70 لوگوں کا موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب کیا اور پھر کوہ طور پر ان کو لے گئے۔ وہاں پہ پردے سے انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا، مگر پھر بھی مطمئن نہ ہوئے اور ایک دوسرا محمل قسم کا مطالبہ اور ناممکن مطالبہ شروع کر دیا اور کہا کہ
اللہ کے کلام کو تو ہم نے سن لیا، لیکن ہمیں اطمینان اس وقت ہوگا جب کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو بھی دیکھ لیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ کہ ایک گرجدار آواز نے ان کو پکڑ لیا، اور اس طریقے سے اس گرجدار آواز کی وجہ سے مرتے ہوئے یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ چونکہ ان کا یہ جو مطالبہ تھا محض ضد اور عناد کی وجہ سے تھا، اس بنا پر ایک گرجدار آواز نے ان کو ہلاک کر دیا۔ طلب ہدایت کے لیے یہ نہیں تھا، اگر یہ ہدایت طلب کرتے اور راہ راست پر آنے کی کوشش کرتے تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ یہ ضد اور عناد کی وجہ سے سب کچھ کر رہے تھے، اس وجہ سے یہ سارے کے سارے وہاں پہ ہلاک ہو گئے۔ یہاں پہ ایک اہل سنت والجماعت کا مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر دیکھنا ممکن ہے؟ تو ہمارے ہاں جو درس نظامی کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عقائد سے متعلق، مثلا شرح عقائد ہے اور بعض دیگر کتابیں ہیں، اس میں ایک فرقے کا ذکر ہے معتزلہ۔ اس کی شاخیں اس موجودہ دور کے اندر بھی ہیں۔ تو ایک معتزلہ گمراہ فرقہ گزرا ہے، اور بعض روافض ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ آدمی اللہ کو دنیا کے اندر دیکھ سکتا ہے اور نہ آخرت کے اندر دیکھے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک اور عقیدہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر تو نہیں دیکھ سکتا، ممکن تو ہے لیکن اس کا وقوع نہیں ہو سکتا، اور آخرت کے اندر حق تعالی شانہ تمام مسلمانوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو پھر حق تعالی شانہ ان سے مخاطب ہو کے فرمائیں گے کہ کیا تمہیں کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ اے رب العالمین، آپ نے تو ہمیں ساری نعمتیں دے دی ہیں، ہمیں تو اور کسی نعمت کی کمی نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجابات اور پردے ہٹا دیں گے اور مومنین کو اپنی زیارت کرا دیں گے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگرچہ اللہ کا دیکھنا ممکن ہے لیکن اس کا وقوع نہیں ہو سکتا، اور آخرت کے اندر بہت سے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ جو انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گرجدار آواز کے ذریعے سے موت سے ان کو دوچار کر دیا، اور یہ پھر ایک دوسرے کو مرتے دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے صاعقہ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو مرتے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر اٹھا کھڑا کیا تم کو، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، یہ تو پہلے سے بدظن ہوتے ہیں، ہر چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ابھی یہ کوہ طور پر میرے ساتھ آئے ہیں اور سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے عناد اور غلط مطالبے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے ہیں، پھر جب میں قوم میں جاؤں گا تو وہ مزید بدظنیوں کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا اور حکم دے دیا کہ اب تم جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہو۔ وَظَلَّلْنَا
اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمام باریک اور رقیق بادل کا، وانزلنا اور اتارا ہم نے علیکم المن تم پر من، والسلوى اور سلوى، کلوا من طیبات کھاؤ، من طیبات ما ان پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے تم کو دی، وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ یہ واقعہ بھی، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی تھے ان کا اصل وطن ملک شام تھا، جس کو ہم موجودہ دور کے اندر سوریہ کے نام سے پہچانتے ہیں، اور جو اس وقت کفار کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں کا مقتل بنا ہوا ہے، جہاں پہ اس کے دفاعی نظام کو اور سنی عوام کے املاک کو تہس نہس کر دیا ہے، اور بہت سے سنی لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ ملک جو ہے افراتفری کا شکار ہے۔ تو ان اسرائیلیوں کا اصل وطن وہ سوریہ ہے، جس کو ملک شام کہتے ہیں، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر آباد ہو گئے تھے۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ اسرائیلی جو ہے بالکل مطمئن ہو گئے کہ ابھی کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، تو ان کے اس آبائی ملک جو کہ ملک شام اور سوریہ ہے، اس کے اوپر ایک عمالقہ نامی قوم نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنا ملک جو ہے ان سے آزاد کرو، جو تمہارا آبائی ملک ہے اس کے اندر جا کے ان عمالقہ نامی لوگوں سے جہاد کرو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کے لیے نکلے، اور جب قریب پہنچے بالکل ان کے، اور ان کو دیکھا کہ وہ تو بڑی قوت والے ہیں اور بڑے ہی ہتھیاروں سے مسلح ہیں، تو پھر فوراً جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے۔ آگے ایک آیت آئے گی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہارا رب ہی جا کے ان سے لڑتا رہے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو صاف جو ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ سزا دی کہ وہاں پہ ایک میدان تھا، اس کا نام تھا تیہ۔ تیہ کا معنی ہے سرگرداں ہونا۔ تو میدان تیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرگرداں کر دیا۔ یہ اس کے اندر سرگرداں اور مارے پھرتے رہے۔ یہ ایسا میدان تھا جو بالکل جنگل تھا، چٹیل میدان تھا، جنگل اور بالکل چٹیا میدان تھا۔ اس کے اندر نہ کوئی پانی تھا، نہ اس کے اندر کوئی درخت تھا، اور نہ اس کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ تو انہوں نے جب وہاں پہ 40 سال تک یہ اس کے اندر سرگرداں پھرتے رہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ اپنے وطن جانے کی کوشش کرتے تو دن بھر روانہ ہو جاتے، جب سفر کرتے کرتے شام ہوتی اور وہاں پہ ٹھہرتے تو پھر جو ہے نا جب پیچھے دیکھتے تو جہاں سے روانہ ہوئے وہاں پہ ہی موجود ہوتے۔ یہ اللہ نے ان کو سزا دی تھی۔ تو انہوں نے اس میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ بڑے تکلیف کے اندر ہیں، یہاں تو دھوپ ہی دھوپ ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے کہ اس کا سایہ ہم حاصل کر سکیں، اب ہم کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے اس انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایک عمودی شکل کے اندر آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو نمودار کر دیا۔ وہ بادل جو ہے ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، بادل کے سائے کے نیچے یہ پھر رہتے تھے، اور وہ سایہ جو ہے ان کے دھوپ کی جو شکایت تھی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی، کیونکہ انسان جو زندہ ہوتا ہے وہ بھوک کی وجہ سے بھی بے تاب ہو جاتا ہے۔ اس پیٹ کے لیے جو ہے نا ہمارے حکمران کو آپ دیکھیں، حکمرانوں کو، جتنے بھی حکمران گزرے ہیں نا، سب نے اپنے پیٹ کے لیے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کو اس قدر لوٹا ہے اور اس قدر لوٹ رہے ہیں کہ انسان کے تصور کے اندر بھی یہ نہیں آ رہا ہے۔ بڑے بڑے جو ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو بینک ہیں وہ انہوں نے بھر چکے ہیں، امریکہ کے اندر یہ اپنے بینک بھر چکے ہیں، انگلینڈ کے اندر اپنے بینک بھر چکے ہیں، اور ابھی مزید کر رہے ہیں۔ جس کے ہاتھ کے اندر جو محکمہ آتا ہے وہ اس کو اس قدر لوٹ لیتا ہے، اس قدر لوٹ لیتا ہے کہ بعد والا جو آتا ہے تو پھر وہ بھی اس میں نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ بھی لوٹنے لگتا ہے۔ تو کوئی بھی محکمہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن سے خالی نہیں ہے، یہ سارا جو ہے نا وہ پیٹ کا چکر ہوتا ہے، پیٹ کا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو میدان ہے اس کے اندر تو چلو سائے کا انتظام ہو گیا، ابھی پیٹ کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر حق تعالی شانہ کی خدمت میں بارگاہ میں عرض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام من و سلوہ کی صورت میں کر دیا۔ من جو ہے، من اس کا معنی ہے ترنجبین، من جو ہے اس کو ترنجبین کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اب ترنجبین کیا چیز ہے اس کو وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ مفسرین نے کہا کہ یہ جو گوند ہوتا ہے نا، گوند، اس کے مشابہ ایک میٹھی چیز ہے۔ اور پھر یہ جب صبح ہوتے تھے نا، صبح ہوتے تھے میدان تیہ میں، وہ کچھ پودے بھی وہاں پہ لگ گئے تھے، تو اس پودوں کے اوپر، درختوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس گوند کے مشابہ اس میٹھی چیز کو جو ہے نا وہ کثرت سے دیکھ لیتے تھے، وہاں اس کے اوپر لگے ہوتے تھے، شاخوں کے اوپر، درختوں کے اوپر یہ میٹھی چیز لگی ہوتی تھی۔ تو یہ پھر جو ہے وہ اس کو کھا لیتے تھے اور بڑے مزے سے کھاتے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ یہ جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلوہ ذکر کیا، سلوہ بٹیروں کو کہتے ہیں، اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طریقے سے کر لیا تھا کہ جنوب کی طرف سے ایک ہوا چلتی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی بڑی جو ہے نا وہ تعداد کے اندر بٹیریں آ جاتی تھی، اور پھر وہ بٹیریں ان کے سامنے اڑتی بھی نہیں تھی۔ آج کل جو بٹیروں کے شوقین ہوتے ہیں نا، وہ صبح اذانوں کے بعد یا اذانوں سے پہلے جاتے ہیں کھیتوں کے اندر سے ان کو پکڑنے کے لیے، جو ان کا موسم ہوتا ہے، اور پھر بانسری کے اندر خاص آواز ان کے لیے نکالتے ہیں، تو اس آواز کو دیکھ کر بٹیرے بھی آواز نکال لیتے ہیں، تو یہ جا کے شکاری جال ڈال دیتا ہے اور اس کو بڑی مشکل سے پکڑ لیتا ہے، اور اگر وہ شکاری کو دیکھ لے تو بھاگ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بٹیروں کا اس طرح انتظام کیا تھا کہ جنوب کی طرف سے جو ہوا آتی تھی، ایک بہت بڑی تعداد بٹیروں کی اس کے اندر ہوتی تھی، اور وہ پھر اڑتے بھی نہیں تھے، یہ جا کے آرام سے جو ہے اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس کو جو ہے نا وہ پھر بھون کر کھا لیتے تھے، اور بلکہ پکی پکائی وہ پک بھی جاتی تھی ان کے لیے، کچی بھی نہیں پکی، ان کے لیے جو ہے نا وہ سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بارے میں ان کو کہہ رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ خوب کھاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کا کوئی نقصان بھی نہیں کیا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ہرس کی وجہ سے، بعض ان کے اندر سے ہرس کے اندر جو ہے نا اس کو ذخیرہ کر لیتے تھے، من و سلوہ یہ دونوں چیزیں ذخیرہ کر لیتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ روزانہ تازہ تازہ کھاتے رہیں، جب بھی ان کو دل ہو وافر مقدار کے اندر ان کو تازہ ملے گا، لیکن انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنا نقصان کیا، ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ آگے دوسری آیت کے اندر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَإِذْ قُلْنَا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ،
فکلوا منہا، اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، فکلوا منہا پس کھاؤ اس بستی میں سے، حیث شئتم جتنا تم چاہو، رغدا جی بھر کر، وادخلوا الباب سجدا اور دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، وقولوا حطہ اور یہ کہتے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، نغفر لکم خطایاکم اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ ابھی یہ ایک اور واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بیان کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ایک عذاب ہی اس کو سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ 40 عرصے تک وہاں پہ میدان تی میں رہے، اس دوران موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو پھر ان کی طرف دوسرے نبی کو بھیجا گیا جس کا نام تھا یوشع، حضرت یوشع علیہ السلام، وہ پھر ان کی طرف بھیجے گئے، اور ان کے اندر جو بوڑھے قسم کے لوگ تھے نا، بڑے سرکش تھے بوڑھے، کیونکہ بعض جو بوڑھے ہوتے ہیں نا وہ اپنے سرکشی کے اندر بڑے سخت ہوتے ہیں، اور بوڑھوں کے مشورے بھی بڑے مشہور ہیں۔ جیسے ان کا ایک لطیفہ ہے نا کہ پہلے زمانے کے اندر بعض جگہ کے اندر جب آدمی شادی کر لیتا تھا تو وہ دلہا کے اوپر کچھ شرائط مقرر کرتے تھے۔ جیسے میں نے سنا ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ دلہا کے اوپر شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے جو نیچے سے بہت بڑا موٹا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اتنے منٹ کے اندر آپ نے اس درخت کو کاٹنا ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ شرائط ان کے لیے ہوتی ہیں، وہ پورا کر لیتا ہے تو پھر وہ لڑکی اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک علاقے کے اندر یہ رسم تھا کہ دولہے سے جو ہے نا کچھ مطالبہ کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ بارات میں جو ہے نا، بارات میں جس کو ہم پشتو کے اندر جنج کہتے ہیں، جنج، بارات کے لوگ جو ہے نا وہ بہت سے لوگ چلے گئے دولہا کے ساتھ۔ جب وہاں پہ لڑکی والوں کے ہاں پڑاؤ انہوں نے ڈالا تو انہوں نے جو ہے وہ ایک حلوے کا دیگ رکھ لیا، حلوے کا دیگ، اور ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے چمچ دے دیے، جیسے یہ ہمارے ہاں پکانے والوں کے بڑے چمچ ہوتے ہیں نا، اس میں ہلاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑا چمچ ہوتا ہے، چھوٹا چمچ تو وہاں کارآمد نہیں ہوتا، ایک ہمارے چھوٹے چھوٹے چمچ ہوتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو اب انہوں نے جو ہے نا وہ جا کے جو دلہن والے لوگ تھے تو ان باراتیوں کو بڑے بڑے چمچ دے دیے کہ یہ حلوہ اس میں سے کھاؤ، یہ دیگ ختم کرو گے تو تب دلہن کی رخصتی ہوگی۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے بھائی کہ یہ چمچ جو ہے اتنا بڑا چمچ ہم کس طرح منہ کی طرف کریں گے، بڑے پریشان ہو گئے۔ تو ان کے ساتھ کچھ بوڑھے بھی گئے تھے، بوڑھے نے کہا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیگ جو ہے نا چند منٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا، اور ہم طریقے اسی چمچ سے ہی ختم کریں گے، یہ جو بڑے بڑے چمچ ہے۔ تو کہا کہ بھائی کرسیاں منگواؤ، کرسیاں جو ہے نا وہ دیگ کے سامنے بھی ایک 10 رکھ دی، اور اس کے پیچھے بھی 10 رکھ دی، اس کے دائیں جانب بائیں جانب بھی 10 کرسیاں رکھ لی، اور کہا کہ ابھی چلو یہ جتنے بھی چمچ ہیں لے لو، دور دور تھوڑے سے بیٹھ جاؤ، تھوڑے دور دور بیٹھ جاؤ، اور کہا کہ اس پہ کرسیوں پر آدمی بیٹھ جاؤ۔ تو یہ جو دیکھ کے اس سائڈ پہ بیٹھنے والے تھے، ادھر والوں کو کہا کہ وہ حلوہ لیتے تھے تو وہ والے ان کے منہ میں دیتے تھے اور یہ والے ان کے منہ میں دیتے تھے، اور اس طریقے سے دائیں والے بائیں والوں کے منہ میں اور بائیں والے دائیں والوں کے منہ میں دیتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ بوڑھوں کے مشورے سے اور تجربے سے انہوں نے وہ پورا دیگ کھا لیا بڑے بڑے چمچوں کے ساتھ، جو کہ جوانوں کو ناممکن نظر آ رہا تھا۔ تو اس طریقے سے یہاں بنی اسرائیل کے اندر بھی جو سرکش بوڑھے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے، یا تو وہ اس وقت مارے گئے تھے جب کہ انہوں نے پوجا پاٹ بچھڑے کی شروع کر دی تھی، کچھ تو اس کے اندر مارے گئے، اور کچھ اللہ نے معاف کر دیے تھے جب رو رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو۔ تو معاف کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جو کچھ بچ گئے، تو بچنے کے بعد جو ہے نا
پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یوشع علیہ السلام نے ایک نئی پوچھ لے کر وہ عمالقہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو جب یہ جہاد انہوں نے کر لیا اور ملک شام کو فتح کر لیا، تو اس کے بعد جو ہے ان کو کہا گیا کہ تم بیت المقدس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بیت المقدس شہر کے اندر ان کو داخل ہونے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کو یہ کہا کہ جب تم شہر کے دروازے سے داخل ہوں گے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہو حطۃ کا لفظ کہو، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ کہہ رہے تھے کہ مسألتنا حطۃ، کہ اے رب کریم ہماری درخواست ہمارے گناہوں کی معافی ہے۔ حطۃ کا عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے معاف کرنا۔ انہوں نے حطۃ کے لفظ کو حنطۃ سے تبدیل کر دیا، اور حنطہ جو ہے نا، حنطہ عربی کے اندر گندم کو کہتے ہیں، گیہوں، گندم، یہ جو ہمارے ہاں آٹے کے اندر ہم اس کو پیس کے پھر اس سے جو ہے نا آٹا تیار ہوتا ہے اور پھر روٹی اس سے بنتی ہے، حنطہ، اس کو عربی میں حنطہ کہتے ہیں۔ تو یہ اتنے سرکش کہ اللہ نے کہا کہ یہ اتنا بڑا شہر تم نے فتح کر لیا، دشمن کو شکست دے دی، اب اس کے شکرانے کے طور پر جب اس شہر کے دروازے سے تم داخل ہوں گے تو ایک تو سر جھکا کے داخل ہونا، تو یہ ایسے اکڑ کے داخل ہوئے، ایسے اکڑ کے داخل ہو رہے تھے، بڑے سرکش تھے۔ اور بعض جو ہے نا، بعض یہ سرین کو ایسا رکھ کے، سر ایسے نیچے رکھ کے، سرین کے اس طرح گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے وہاں سے، کہ ہمارا سر نیچے نہیں ہونا پڑے۔ اللہ نے ان کو سر نیچے جھکنے کا کہا تھا، انہوں نے اس حکم کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ حطۃ کی جگہ حنطۃ کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ شہر کے اندر سے تم بفراغت، وافر مقدار کے اندر جو کچھ چاہو کھاتے رہو، لیکن یہ حکم تم پورا کرو شکرانے کے طور پر۔ حطۃ کہا کہ ہمارا مسئلہ صرف آپ سے گناہوں کے معاف کرنے کی درخواست ہے بس، لیکن انہوں نے جو ہے اس کو بگاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر کہا کہ آگے دوسری آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ پھر ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کر دیا، آسمان سے جو ہے وہ اللہ نے عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ طاعون کی ایک بیماری تھی جو گلٹیوں کی صورت میں نمودار ہوتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دوپہر تک ان کے 70,000 آدمی اس بیماری کی وجہ سے مردار ہو گئے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کچھ تو یہ واقعی حقیقی بیماری ہے، اور کچھ جو ہے اس کو ویسے ہی دہشت کے طور پر پھیلایا گیا ہے۔ تو یہ جو کرونا وائرس بیماری ہو یا کوئی اور بیماری ہو، یہ کفار کے لیے یہ عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ امتحان ہے۔ کامیاب مسلمان وہ ہے کہ جو رجوع الی اللہ کر لے۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ مساجد کو بند کر دو، مکاتب جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے ان کو بند کر دو۔ یہ بات جو ہے وہ بڑے شد و مد سے میڈیا بہت ہی پھیلا رہی ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے یہ بات عام ہو رہی ہے۔ حالانکہ مساجد اور مکاتب یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں، مصیبتوں کے ٹالنے کا یہ ایک اہم ذریعہ ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی حفظ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، موجودہ دور کے اندر۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مساجد اور مکاتب ہیں یہ بلاؤں کے ٹالنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ ان یہودیوں کو اور اہل مغرب کو پتہ ہے کہ مسلمان اگر مصیبت کے وقت قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے اور مساجد کو آباد کرنا شروع کر دے
تو فوراً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے ان کو چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کا یہ حدیث کے اندر حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی سخت مسئلہ درپیش ہو تو فوراً نماز پڑھ کے اللہ کی طرف نماز کے ذریعے سے توجہ کرو۔ آج ہمارے مکاتب قرآن کو کہ قرآن کی تعلیم کے اوپر پابندی لگا دو، اس سے وائرس پھیلتا ہے۔ قرآن سے وائرس پھیلتا نہیں، قرآن سے وائرس جو پھیلا ہوا ہے ختم ہوتا ہے، اور مساجد آباد کرنے سے اس وائرس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی مصائب سے چھٹکارے کے لیے اہم نسخے بتائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہجری 50 کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی تھی، تو مصر کے اندر جو ہے وہ بہت ہی اموات ہونے لگی، تو انہوں نے یہ حکم دے دیا کہ 3 روزے رکھو، 3 روزے۔ اور جب 3 روزے انہوں نے رکھ لیے تو دوسرے دن جو ہے وہ تیسرے دن یا چوتھے دن جمعہ تھا، پھر حکم دیا کہ سارے کے سارے ایک میدان کی طرف نکل آؤ، اجتماعی توبہ کر لو، گناہوں کے اوپر گڑ گڑاؤ، اللہ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کر مانگو، آنسو بہاؤ، اور اس صورت میں اللہ جو ہے تمہارے اوپر رحم کر دے گا اور یہ بیماری کا خاتمہ کر دے گا۔ آج ہم کیا ہیں، خود ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں، یہ جو نوجوان طبقہ ہے، ان کو نیٹ سے فراغت ہی ملتی نہیں، ہر وقت موبائل کے اندر جو ہے یہ مصروف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مساجد کا رخ نہیں کرتے، اور قرآن جو کہ شفا ہے اس کو ہاتھ لگانا تک گوارا نہیں کرتے۔ کون ہے جو اس وائرس سے بچنے کے لیے اس نے روزے شروع کر دیے ہوں، اور کون ہے کہ جو ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ کے سامنے آہوازاری کی ہو؟ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے جب تک اللہ کے ساتھ ہم اپنا رابطہ مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک مختلف قسم